ملاقاتیں کرتے ہیں اور بے شک ان کی باتوں سے اختلاف بھی کیوں نہ ہو، لیکن ایک صحافی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہمارا پھر بھی ان سے میل ملاپ ہونا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے، تاکہ ہر قسم کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہم سن سکیں۔ موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، ان کو جس صورتحال کا سامنا ہے، بہت سے ایسے ان کے چاہنے والے، خاص طور پہ یوٹیوبرز اور صحافی جو ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے لیفٹ یا رائٹ آپ کو نظر آتے تھے، ان میں سے کئی جو ہیں وہ یا تو انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں یا تو انہوں نے اب عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہی چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کر لیا ہے۔ لیکن چونکہ میں ایک پروفیشنل صحافی ہوں اور میرا کام ہے ہر خبر کے پیچھے اسے رپورٹ کرنا اور جاننا، سوال کرنا، وہ سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہوں وہ سوال جو ہے ان رہنماؤں کے سامنے رکھنا۔ اسی سلسلے میں نے پاکستان تحریک انصاف سے خود رابطہ کیا اور میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں فرینکلی اسپیکنگ یہ کہوں گا کہ جب میں نے یہ رابطہ کیا تھا تو میں کوئی زیادہ پر امید نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نہ ملنا چاہیں، لیکن ٹو مائی سرپرائز مجھے بتایا گیا کہ جی عمران خان صاحب آپ سے بالکل ملیں گے اور وہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ ہم جلد ارینج کر دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو جو ایکٹیویٹیز ہے پچھلے 2-3 دن کی میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کل رات کو تقریباً 11 بجے میری ان کے ساتھ ایک میٹنگ طے ہوئی اور میں لاہور میں ہی ہوں چونکہ رہتا ہوں، تو رات کو تقریباً 11:15 بجے میں زمان پاک گیا اور وہاں پہ میری تقریباً عمران خان صاحب سے 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میرے ایک ٹیم ممبر جو خاص طور پہ میرے اس چینل کے جو پروڈیوسر ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم لوگ صرف 2 لوگ تھے اس کمرے کے اندر، عمران خان صاحب تھے اور میں اور میرے جو پروڈیوسر تھے، صرف ہم 3 لوگ وہاں پہ موجود تھے، اس کے علاوہ اور کوئی صحافی یا اور کوئی شخص اس کمرے میں موجود نہیں تھا ہماری اس 1 گھنٹے کی ملاقات کے دوران۔ اچھا، بہرحال اب میں شروع سے آپ کو رپورٹ کروں گا اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بائی دا وے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کل رات کی تصویریں نہیں ہیں، یہ صرف ریفرنس کے طور پہ یہ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پرانی تصویریں ہیں۔ یہ میری عمران خان صاحب سے تقریباً 2.5 سال کے بعد اپروکسیمیٹلی ملاقات ہوئی ہے۔ میری آخری ملاقات عمران خان صاحب سے نومبر 2020 میں ہوئی تھی، جب اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے اور میں اس وقت ایکسپریس نیوز میں تھا، تو اس وقت میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور اب میری تقریباً 2.5 سال کے بعد ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اور اس کی خواہش کا اظہار میں نے خود کیا تھا۔ بہرحال اس پورے ویلاگ کے اندر جو کچھ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ صرف رپورٹنگ کی حد تک ہوگا، اس میں میرا تجزیہ شامل نہیں ہے۔ یہ صرف میں رپورٹ کروں گا آپ کو کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، میرے کس سوال کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا ہے، ان کا جواب صحیح ہے غلط ہے، میں اس ڈیبیٹ میں ابھی نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں مختلف موقع جب آئے ہیں تو میں نے آپ کو رپورٹ کیا ہے۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی میں نے ایک سیریز پوری رپورٹ کی تھی، میں نے اس پہ اپنا تجزیہ نہیں دیا تھا۔ تو اس ملاقات کے حوالے سے بھی میں صرف رپورٹ کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے جو سوال کیے ہیں اس کے انہوں نے کیا کیا جواب دیے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ کوئی فارمل انٹرویو نہیں تھا، اس میں سے بہت سی باتیں آف دا ریکارڈ بھی ہوئی ہیں، لیکن جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کی باقاعدہ طور پہ میں نے پرمیشن لی ہے اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کو رپورٹ کرنے جا رہا ہوں۔ جو چیزیں آف دا ریکارڈ تھیں آبویسلی وہ میں رپورٹ نہیں کروں گا کیونکہ ایتھیکلی وہ غلط ہوگا۔ اب میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ بیسکلی یہ میری جب وہاں پہ انٹری ہوتی ہے، جب میں وہاں پہ پہنچتا ہوں تو مال روڈ کے اوپر سب سے پہلے وہاں سے لے کے مال روڈ سے لے کے زمان پاک تک کا جو ڈسٹنس ہے اس کے اندر 2 پولیس کے ناکے لگے ہوئے ہیں۔ ایک پولیس کا ناکہ جو تھا وہ مال روڈ کے اوپر لگا ہوا تھا، جس کے اس بیریئر کے تھرو ہمیں گزر کے جانا پڑا۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کے گھر پہ ہم پہنچے تو گھر کے باہر بھی جو ہے وہ پولیس کا ایک بیریئر لگا ہوا تھا اور پھر ہم نے اس کو بھی کراس کیا۔ ظاہری بات ہے انفارم کر دیا گیا تھا عمران خان صاحب کے سٹاف کی جانب سے ان پولیس والوں کو کہ میں نے وہاں پہ آنا ہے، تو میرا نام وہاں پہ لکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد جب میں وہاں پہ پہنچا عمران خان صاحب کے گھر پہ تو مجھے ریسیو کرنے کے لیے ان کی جو سیکیورٹی کی اپنی جو سیکیورٹی ٹیم میں سے لوگ ہیں ان میں سے ایک صاحب جو ہے وہ مجھے لینے کے لیے آئے۔ اس کے بعد ہم جب اندر گئے تقریباً 5 منٹ ہم نے ان کا انتظار کیا، پہلے ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے۔ 5 منٹ کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ جس جگہ پہ وہ اکثر لوگوں سے ملتے ہیں وہاں پہ وہ آ گئے، اور پھر میں اور میرے پروڈیوسر جو ہیں ان سے ملنے کے لیے ہم اندر گئے۔ جب ہم اندر جا کے بیٹھے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں کہا گیا کہ جی موبائل فونز پلیز یہاں پہ نہ رکھیے گا۔ اب اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں، ظاہری بات ہے ایک تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار کہیں سیکریٹلی ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو یا پھر سیکریٹلی کوئی سن نہ رہا ہو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میں یہ صرف اپریہنشن بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ان کے ذہن میں ہو۔ تو موبائل فونز جو ہے وہ لے لیے گئے۔ اس کے بعد جیسی ایکچولی میں جب عمران خان صاحب سے سب سے پہلے ملا
تو آبویسلی کرٹسی ہوتی ہے. میں نے سب سے پہلے ان کا حال چال پوچھا, ان کی ٹانگ کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ بائی دا وے عمران خان صاحب نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور نیچے انہوں نے جاگرز پہنے ہوئے تھے. تو میں نے ان کی ٹانگ کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اٹس مچ بیٹر ناؤ, میں اب چل سکتا ہوں. کبھی کبھار میرے جو ٹانگ جس کے اندر جو گولی وہ کہتے ہیں گولی لگی تھی, وہ کبھی کبھار وہ نم ہو جاتا ہے میرا پیر جو ہے, لیکن آئی ایم مچ بیٹر ناؤ, میری طبیعت کافی بہتر ہے. مجھے عمران خان صاحب جو ہے وہ نسبتاً میری جو ایکسپیکٹیشنز تھی, کیونکہ کئی سالوں کے بعد میری ملاقات ہو رہی تھی, مجھے تھوڑے سے وہ ویک دکھائی دیے, فزیکلی تھوڑے سے ویک دکھائی دیے. آئی ڈونٹ نو, مے بی ظاہری بات ہے پچھلے چند دنوں سے جو ٹینشنز چل رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی انسان کے جسمانی صحت کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے, تو مجھے تھوڑے سے وہ ذرا ویک دکھائی دیے. لیکن آبویسلی ہی واز ویری کرٹیس, بڑے اچھے طریقے سے, اٹ واز ویری وارم ویلکم جو انہوں نے ہمیں دیا, آئی مسٹ سے دیٹ. اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا. میں سمجھ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ شاید تھوڑی سی ہاسٹیلٹیز ہوں گی, شاید وہ میرے نظریے کے اوپر یا میرے تجزیے کے اوپر اعتراض کریں گے, لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بڑے اچھے پلیزنٹریز جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئی وہاں پہ. اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا. سب سے پہلے ایکچولی جو ڈسکشن سٹارٹ ہوئی وہ جنرل صحافت کے اوپر جو ہے گفتگو کا آغاز ہوا. انہوں نے پاکستان کے ایک بڑے نامور اینکر جو ہیں ان کے اوپر جو ہے تبصرہ کیا, تقریباً 1.5-2 منٹ کا وہ تبصرہ تھا, جس میں انہوں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس اینکر کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں ان کو بڑا ہائی گریڈ کرتا تھا, لیکن ہی ہیز بین اے ویری بگ ڈسپوائنٹمنٹ. نام نہیں میں لینا چاہتا, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک زمانے میں جو ہے وہ میں خود ان کے شوز کے اندر بہت جایا کرتا تھا, لیکن ہی ہیز پروو ٹو بی اے ویری بگ ڈسپوائنٹمنٹ. خیر اس کے بعد ڈسکشن جو ہے وہاں سے پھر آگے چلنا شروع ہوئی. میرا جو سب سے پہلا سوال تھا وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملے کے حوالے سے. ظاہری بات ہے دیٹ از دا ہاٹسٹ ٹاپک رائٹ ناؤ, اور جو بھی پورے پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں جو واقعات ہوئے, جو فسادات ہوئے, جس طرح جلاؤ گھراؤ ہوا, میرا سب سے پہلا سوال جو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے تھا. عمران خان صاحب کے ذہن میں جو ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیلیبریٹلی انسٹیگیٹ کیا گیا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ جی مجھے جان بوجھ کے کورٹ کی پریمیسز سے جس طرح اریسٹ کیا گیا, وہاں پہ میڈیا موجود تھا, میڈیا کے کیمروں کے آگے جس طریقے سے مجھے گرفتار کیا گیا, یہ لوگوں کو خود بھڑکانے والی بات تھی, خود انسٹیگیٹ کرنے والی بات تھی کہ جیسے لوگ یہ مناظر دیکھیں گے تو وہ خود بھڑک جائیں گے. اور اس کے بعد جس طرح مجھے لے جایا گیا, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈنڈا مارا گیا. انہوں نے کہا میرے وکیل کے سر کے اوپر بھی ڈنڈا مارا گیا. اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جب وہ ظاہری بات ہے وہ مناظر جب سارے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آئے, اس کے بعد لوگ جو ہیں انہوں نے ریاکٹ کیا اور لوگ جو ہے وہ باہر آ گئے. عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جی اس کے بعد جو خاص طور پہ کور کمانڈر ہاؤس کی اگر ہم ایک ایگزامپل لیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بالکل احتجاج وہاں پہ ہو رہا تھا, ہمارے لوگ وہاں پہ بے شک گئے تھے, لیکن اندر جانے کے حوالے سے ہمارے کسی رہنما نے کوئی انسٹرکشن نہیں دی تھی. وہاں پہ کراؤڈ کے اندر جو ہے ایسے چند عناصر تھے, ایسے چند سازشی عناصر تھے جنہوں نے ایکچولی لوگوں کو جو ہے بھڑکایا اور وہ ان کو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر لے گئے اور اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اکارڈنگ ٹو ہم یہ ایک سازش کے تحت جو ہے سب کچھ ہوا ہے. میاں والی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ میاں والی کے اندر جو ہے ایک جہاز کو جو ہے وہاں پہ جس طرح آگ لگائی گئی, انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی جو ہے چند نامعلوم افراد وہاں پہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ بھڑکا دیا اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. پشاور کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ریڈیو اسٹیشن کو جو آگ لگائی گئی تھی, ہمارا احتجاج تو اس سے 3 کلومیٹر دور ہو رہا تھا, ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا. یہ عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے, ذہن میں رکھیے گا, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بیسکلی یہ ساری جو ہے وہ ایک سازش ہے اور اس کے تحت جو ہے یہ میرے اگینسٹ یہ پورا یہ سلسلہ جو ہے اس کے بعد یہ سٹارٹ ہوا ہے اور لوگوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح جاری رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بہت دیر سے مجھے اس بات کا شک تھا کہ انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے یا انہوں نے مجھے مار دینا ہے, یا یہ میرا قتل کر دیں گے یا یہ مجھے مار دیں گے. بیچ میں انہوں نے ایکچولی میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا واقعہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ سارا جو ہے وہ ایک میڈ اپ چیز تھی. اسی طرح مجھے بھی اس بات کے بارے میں پتہ لگا کہ میرے گھر کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا جائے گا اور اس کے دوران وہ جو پولیس والے دھاوا بولیں گے ان کے اوپر گولیاں چلائی جائیں گی, آگے سے پھر پولیس گولی چلائے گی. جب پولیس گولی چلائے گی اس کے اندر بھی میرے قتل کرنے کا جو ہے وہ ارادہ بنایا گیا تھا. وزیر آباد کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ایکچولی ایک شوٹر نہیں تھا, 3 شوٹر تھے اور وہاں پہ بھی مجھے قتل کرنے کی جو ہے وہ سازش کی گئی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ارادہ یہی ہے کہ یا تو یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا یہ مجھے قتل کروا دیں گے.
ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ منگل والے دن، یہ جو منگل آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس دن جو ہے وہ نیب میں مجھے القادر ٹرسٹ کے اندر اس کیس کے اندر بلایا گیا ہے، اور 80%، یہ ایگزیکٹ ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ 80% مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ مجھے اور بشرا بی بی دونوں کو جو ہے وہ یہ گرفتار کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ پیر والے دن، یعنی کہ آنے والے کل میں، انہوں نے کہا کہ میں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو ہے میں ایک تفصیلی بریفنگ بھی میں وہاں پہ دوں گا. اب چونکہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ ڈسکس ہونا شروع ہوا، تو اس کے بعد میں نے اسی کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ جو 458 کنال زمین تھی وہ آپ نے کیوں لی تھی. اس کے اوپر وہ یہ فرماتے ہیں عمران خان صاحب کہ جی یہ 458 کنال زمین جو ہے یہ ایک ٹرسٹ کے نام تھی، اور وہ ٹرسٹیز ہیں ہم اس کے اندر، وہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے. ہم اس کو ذاتی ملکیت کے طور پہ ہم اس کو بیچ نہیں سکتے، اس کو ہم اپنے ایسٹ کے طور پہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. یہ بیسکلی ایک ٹرسٹ کی زمین ہے. انہوں نے کہا بالکل اسی طرح جس طرح شوکت خانم کی زمین ہے یا نمل کی زمین ہے، وہ بھی ایک ٹرسٹ کے نام ہے، وہ ڈائریکٹلی میرے نام نہیں ہے. میرا پھر اگلا سوال یہ تھا کہ جی آپ کو ملک ریاض سے یہ زمین لینے کی ضرورت ہی کیا تھی، یہ 458 کنال زمین لینے کی ضرورت ہی کیا تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے، عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ ایک اچھے کاز کے لیے، اکارڈنگ ٹو ہم ایک اچھے کاز کے لیے یہ کام ہونے جا رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. تو میرے لیے فوکس جو ہے نا وہ ہے کہ میں نے ایکچولی اس کا کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی وہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ ظاہری بات ہے اس کا تانا بانا جو ہے وہ اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ بات بالکل غلط ہے. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ مجھے کہا جاتا ہے کہ جی یہ وہاں سے آئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ کے کھاتے میں جمع کروا دیے. انہوں نے کہا اگر اس وقت کابینہ نے یہ سب کچھ کیا تھا تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ کلیم کرتی ہے کہ جی ہمارے پیسے ہیں، تو آپ جائیں جا کے سپریم کورٹ کے اندر اس پہ پٹیشن کر دیں کہ جناب وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کے عوض جو ملک ریاض کے پیسے جمع ہوئے ہیں وہ ایکچولی ملک ریاض کے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہیں. آپ جائیں جا کے اس کو کلیم کر لیں. آپ کلیم کیوں نہیں کرتے اس کے اوپر جا کے؟ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے، ان کا پوائنٹ آف ویو عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ یہ پیسہ پاکستان کے اندر آ رہا تھا، اور اگر ہم اس کو ایکچولی چیلنج کرتے کہ یہ پیسہ ہمارے پاس رہے گا تو اس کے لیے ہمیں برٹش کورٹس کے اندر جا کے اس کو چیلنج کرنا پڑتا. اور 5 سے 6 سال کے، انہوں نے کہا کہ فروغ نسیم، انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا فروغ نسیم نے ہمیں یہ سجیسٹ کیا تھا کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر کہ اگر آپ نے اس کو جا کے برٹش کورٹس کے اندر اس کو چیلنج کیا تو 5 سے 6 سال کا ٹائم لیٹیگیشن کے اندر لگ سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ نہیں پتا کہ وہ پیسے ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے. سو اٹس بیٹر کہ اگر وہ پیسے آ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر لینڈ کر رہے ہیں تو وہاں سے جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. اور وہ اگر اس کھاتے میں بھی آتے ہیں، اگر پاکستان کے پاس بھی آتے ہیں تو وہ جا سپریم کورٹ کے پاس ہی رہیں، تو وہ سپریم کورٹ کے ایسٹس بھی یا ان کے پاس بھی جو پیسے آتے ہیں وہ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ہی، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. تو ہاں البتہ یہ ضرور ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ملک ریاض نے جو پیسے جمع کروانے تھے اس کی کوانٹٹی کم ہو گئی. اچھا، تو یہ عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو. انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور کیبنٹ کے آگے بھی جب ہم نے یہ ساری چیزیں رکھی تھی تو وہاں پہ ہمارے پاس 2 چوائسز تھیں کہ یا تو اس کو ہولی سولی ریجیکٹ کر دیں اور ہم یو کے کی گورنمنٹ کو بتا دیں کہ نہیں جناب یہ پیسہ ہم اس کھاتے کے اندر نہیں لیں گے، یا پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے اور کہہ دیتے کہ جناب ٹھیک ہے آنے دیں سے اور اس کو سپریم کورٹ کے کھاتے کے اندر جو ہے جمع کروا دیں. اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک ان سے سوال کیا کہ آپ کی اہلیہ کے حوالے سے ایک 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی کا بھی اس کی بھی ایک آڈیو آئی جس میں ملک ریاض کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اس پہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی وہ جو اگر 2 لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی کس نے کس کو کیا گفٹ دینا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گفٹ ایکچولی دے دیا گیا ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ جی بشرا بی بی نے وہ 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی لی ہی نہیں ہے کبھی. اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو جس کو بھی کورٹ کے اندر بلانا ہے بے شک آپ بلا لیجئے. اگر 2 لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو گفٹ دینا ہے، کتنے کا گفٹ دینا ہے، اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ اسے گفٹ دے دیا گیا. یہاں پہ انہوں نے ایک اور ذکر بھی کیا. انہوں نے کہا کہ مسرت جمشید چیمہ نام لیا انہوں نے کہا کہ مسرت جمشید چیمہ نے ایک زمانے میں بشرا بی بی کو چند زیورات گفٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بشرا بی بی نے منع کر دیا تھا اور انہوں نے کوئی کسی قسم کا گفٹ جو ہے وہ نہیں لیا تھا. بشرا بی بی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا کہ جی ان لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ بشرا بی بی میرے بہت قریب ہیں، اور اس وجہ سے یہ جو کیس بنایا جا رہا ہے وہ ڈیلیبریٹلی اس میں بشرا بی بی کو بھی یہ ڈریگ کرنا چاہتے ہیں اور ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ان کے کافی قریب ہوں. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور جو میرا اگلا سوال تھا وہ سوال تھا یہ جو کل ہی ایک جو کانگریس وومن کے ساتھ عمران خان صاحب کی گفتگو تھی وہ جو منظر عام کے اوپر آئی، تو اس پہ 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے بتائیں. انہوں نے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ کہ وہ جو کانگریس وومن کے ساتھ گفتگو تھی
انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ہمیں حکومت میں لا کے دیں، آپ ہمیں واپس حکومت کے اندر لے کر آئیں، یا مجھے امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے حکومت میں آنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے ساتھ جو یہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر میں نے یہ بات کی ہے. مطلب وہ یہ ان کا یہ ماننا ہے کہ میری جو گفتگو بھی اس خاتون کے ساتھ ہوئی ہے اس میں دیر از نتھنگ انلیگل اباؤٹ اٹ یا امورل اباؤٹ اٹ. میں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، اور میں بالکل انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، سب کچھ ہے. جو انٹرسٹنگ بات انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زوم میٹنگ تھی. انہوں نے کہا یہ میری زوم میٹنگ نہیں تھی، یہ میری واٹس ایپ کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اس خاتون کے ساتھ، اور یہ واٹس ایپ کال تھی جو ریکارڈ ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی یہ آپ کی تو پہلے بھی اس طرح جو ہے وہ کالز وغیرہ اس طرح سامنے آئی ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے. تو انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے پتہ ہے، انہوں نے فون کا بھی اپنا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا فون ہے مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ اس کو ہیک کیا جا چکا ہے، اور اس کو میں جب بھی استعمال کروں گا کسی سے بات کرنے کے لیے تو میری کنورسیشن جو ہے وہ سنی جا رہی ہوگی. تو میں نے کہا جی آپ فون چینج کر لیں. انہوں نے کہا میں آلریڈی اپنا فون چینج کر چکا ہوں، یہ دوسری دفعہ ہوا ہے اس طرح میرے ساتھ کہ میں نے فون چینج کر لیا ہے لیکن پھر بھی میری ساری کنورسیشن جو ہے وہ سنی جا رہی ہے. تو ایک ذکر جو ہے وہ یہ کیا. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ لوگوں کا، میں نے کہا اس وقت دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح امن قائم ہو. یہ جو کچھ بھی صورتحال بن رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، ڈیفیوز ہونی چاہیے. میں نے کہا آپ ماضی کے اندر بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا، میں بات نہیں کروں گا، تو آپ برائے مہربانی بات چیت کے لیے آمادہ ہوں. میں ٹو مائی سرپرائز عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں بات چیت کے لیے بالکل آمادہ ہوں، میں مذاکرات کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہوں، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں بات کروں کس سے. انہوں نے کہا اگر ہم نے بات چیت نہ کرنی ہوتی تو ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ان کے اریسٹ سے پہلے ہم تو گفتگو کر رہے تھے، ہم تو نیگوشیٹ کر رہے تھے، ہماری تو بات چیت چل رہی تھی، لیکن بعد میں جب یہ میرا اریسٹ ہوا تو اس کے بعد جو ہے جو سیریز آف ایونٹس ہوئے اس کے بعد وہ سارا سلسلہ جو ہے ٹوٹ گیا. تو مجھے بات چیت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بات چیت میں کروں گا، جو مذاکرات میں کروں گا اس کا حاصل وصول بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں نے اس سلسلے میں پوچھا، میں نے کہا جی اب آپ کے پاس لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں آپ لوگوں کے جو استعفے تھے اس کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ واپس جانا چاہیں گے؟ میں نے کہا جی میں نے آپ کا بیان سنا ہے جس میں آپ نے کہا کہ میری پارٹی جائے گی، میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا میں نے وہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ میرا راستہ یہ لوگ بلاک کر دیں گے، مجھے یہ اسمبلی میں آنے نہیں دیں گے. تو میں نے کہا جی اگر آپ کا راستہ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہیں، بیکاز میں نے کہا جی اگر آپ ایک اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو ایک آپ بڑے مؤثر اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں اسمبلی میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلمس ود دیٹ. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ سوال تھا میرے خیال میں $1 ملین کویسچن، وہ تھا آرمی چیف کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. اس میں بہت سی باتیں آف دا ریکارڈ تھیں، میں وہ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں آف دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے اس پہ یہاں پہ تھوڑا سا میں اپنا تجزیہ دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ 2 لوگوں کا انہوں نے میرے سامنے نام لیا. 2 لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ مجھے موجودہ آرمی چیف کے بارے میں کچھ باتیں بتایا کرتے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے، انہوں نے مجھے یہ کہا، انہوں نے مجھے وہ کہا، وہ جو بھی باتیں انہوں نے کہیں. تو مجھے یہ فیل ہوا، یہ میری فیلنگ ہے، مجھے یہ فیل ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان 2 لوگوں کی وجہ سے بہت مس لیڈ ہوئے ہیں، اور شاید ان 2 لوگوں نے یہ آپس میں ان 2 لوگوں کے درمیان بہت زیادہ گیپ جو ہے نا وہ کریٹ کر دیا ہے، اور یہ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز جو ہے نا ان دونوں کی آپس میں جو ہے کریٹ ہو چکی ہیں. دونوں افراد جو ہیں وہ دونوں کے بارے میں جو اب رائے رکھتے ہیں، میرا خیال میں اس میں ان 2 افراد کا جن کا نام میں نہیں لے رہا ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور انہوں نے بڑا یہ رول پلے کیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو، اب ظاہری بات ہے یہ میرا تو کام نہیں ہے کہ میں ان مس انڈرسٹینڈنگس کو جو ہے وہ کوئی کلیئر کروں یا نہ کروں. دوسرا اس کے علاوہ ایک اور سوری میں ایک چیز بتانا بھول گیا کہ وہ جو القادر ٹرسٹ کا معاملہ تھا، میں نے کہا جی ملک وہ شہزاد اکبر صاحب، کیونکہ وہ اس کے اندر بڑا اہم کردار تھا، میں نے کہا جی شہزاد اکبر صاحب ابھی بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں یا ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ رابطے میں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک اور سوال میں نے ان سے پوچھا کہ جی پچھلے دنوں اعزاز سید نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے آپ کو کہا تھا کہ شہباز گل جب ان کی حراست میں تھے، جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو شہباز گل نے آپ کے بارے میں اور بشرا بی بی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں کی ہیں، اور اس وقت جنرل باجوہ نے کیا آپ کو یہ کہا تھا کہ جی آپ کا طوطا جو ہے وہ فرفر بول رہا ہے اندر؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے کبھی بھی جنرل باجوہ کی جانب سے جو ہے وہ ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی. اس کے علاوہ پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے میں نے کہا جی بہت سے لوگوں نے جو وہ پارٹی آپ کی چھوڑ دی ہے،
تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ عامر کیانی کا جو ہے مجھے بہت دکھ ہے کہ وہ میرا بڑا پرانا ساتھی تھا، لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بہت سے پریشرز جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر اس وقت ڈل رہے ہیں، اور جس طریقے سے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا باقی لوگ جو ہیں وہ آلریڈی پارٹی کے اندر سائڈ لائن تھے، ان کا اتنا مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن عامر کیانی کا جو ہے مجھے بہت دکھ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے باقی دیگر لوگ آپ کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں یا نہیں ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس وقت ظاہری بات ہے جو ایک ٹف کنڈیشنز چل رہی ہیں اس کی وجہ سے مجھے زیادہ اپڈیٹس نہیں مل رہی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ لب لباب تھا، یہ وہ باتیں تھیں جو میں رپورٹ کر سکتا تھا آپ کے سامنے، اور وہ میں نے رپورٹ کی ہیں. تھوڑا سا صرف میں ایک تجزیہ دینا چاہوں گا اس ساری صورتحال میں. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ زمان پاک کا یہ گھر جو ایک زمانے میں بڑا پر رونق ہوتا تھا، بڑی وہاں پہ چہل قدمی ہوتی تھی، لوگوں کا رش ہوتا تھا، میں نے کل اس گھر کے اندر جو عمران خان صاحب کے سٹاف کو ملا کے جو ٹوٹل لوگ دیکھے، وہ میرے خیال میں ٹوٹل 4 یا 5 لوگ صرف میری نظر میں آئے عمران خان صاحب کے علاوہ. مجھے ان کا کوئی رشتہ دار نظر نہیں آیا، پارٹی کا کوئی رہنما نظر نہیں آیا. صرف جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سبطین خان صاحب، وہ عمران خان صاحب سے ہماری میٹنگ کے بعد ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ڈیو تھی تو وہ آ چکے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پہ بعد میں آئے. ان کو انتظار کروایا گیا، ان سے ان کو 15-20 منٹ ان کو ایکچولی ہماری وجہ سے انتظار کرنا پڑا، اور اس کے بعد جب دوبارہ ایکچولی وہاں سے پیغام آیا کہ جی اسپیکر صاحب ویٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے خود ان سے اجازت لی، کیونکہ اچھا نہیں لگتا، ظاہری بات ہے کوئی شخص جو ہے وہ ایک، اور وہ بھی ایک مطلب سینئر عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص، تو پھر میں نے ان سے اجازت لی اینڈ دس از ہاؤ اٹ اینڈیڈ. مجھے اس پوری میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب کی گفتگو کے اندر، مطلب فار ایگزامپل انہوں نے 5-6 دفعہ اس بات کو ریپیٹ کیا کہ ان کا پورا ارادہ ہے مجھے جیل میں بھیجنے کا، ان کا، یا پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا. یہ بار بار جو ہے انہوں نے اس بات کو بہت دفعہ ریپیٹ کیا. تو آئی کوڈ ایکچولی سینس دس تھنگ کہ یہ فیئر ان کے دماغ کے پیچھے جو ہے نا وہاں پہ موجود ہے. اور میں ظاہری بات ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، میں نے 2.5 سال پہلے جب وہ پرائم منسٹر تھے میں تب ان کا انٹرویو کیا تھا، اور 2.5 سال کے بعد جو ہے میری ان سے یہ ملاقات ہوئی ہے. آئی فاؤنڈ اے ویری ڈفرنٹ عمران خان. آئی فاؤنڈ وہ عمران خان، ظاہری بات ہے جب پرائم منسٹر تھے ہی واز ٹوٹلی ان کنٹرول، ان پاور، اور اس مرتبہ جب مجھے عمران خان صاحب ملے تو مجھے وہ کچھ، the word is shaken, he was quite shaken. لیکن obviously بار بار ان کے چہرے کے اوپر ایک اسمائل بھی آتی تھی. اب مجھے نہیں پتا وہ جان بوجھ کے کر رہے تھے یا ایکچولی وہ نیچرل تھا کہ he was trying to give an impression کہ he is absolutely normal، لیکن مجھے یہ فیل ہوا کہ he is a bit shaken. اور ظاہری بات ہے جو حالات ہوئے ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر، کوئی بھی ان کی جگہ پہ ہو، جتنا پریشر ان کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے، کوئی بڑے سے بڑا 30 مار خان بھی جو ہے وہ he would be shaken. تو یہ جناب اس پوری ملاقات کا لب لباب تھا. 1 گھنٹے کی یہ تقریباً ملاقات تھی، اور اس کے اندر جو باتیں میں نے رپورٹ کی ہیں یہ بالکل آن دا ڈاٹ ہیں، اور اس کو ویریفائی بھی عمران خان صاحب سے کیا جا سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.